غلاف کعبہ کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سیاہ رنگ کے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے۔ کے رکنے سے غلاف کعبہ کی تیاری پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی، سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں، اس کا دیدار کر پاتے ہیں، اور یقیناً جس طرح یہ خوشبو میں بسا ہوا غلاف کعبہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ایک بار چھو لیں تو یقیناً ایک تو وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھر آیا ہوتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر ہوپ کو دنیا میں ویژولائز کیا جا سکے کہ وہ کیا فیلنگ ہوگی، وہ فیلنگ ہوتی ہے جب آپ جا کے اس سے لپٹ کر اپنی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی مہک، اس کی خوشبو ہے جو آپ کو آتی رہتی ہے کافی دنوں تک، کافی دیر تک اپنے پاس سے، آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ شاید جیسے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں چلی گئی ہے۔ فرحانہ آپا، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جب دیکھتے ہی ہیں تو اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے بندہ؟ عادت مجھے بھی دی کئی دفعہ کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگی، لیکن واقعی جو اس میں اتنی انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آپ کتنی ہی بار صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں وہ خوشبو نہیں جاتی، اور اتنی انسانیت، اتنی خلقت وہاں پہ موجود ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے جب وہاں پہ پہنچ کر بس اللہ اور اس کا بندہ ہوتا ہے، درمیان سے دنیا کی ہر چیز ہٹ چکی ہوتی ہے، اور وہ ایک ظاہر لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ انسان دعائیں مانگنا بھی بھول جاتا ہے۔ اچھا، میں اپنے باقی مہمانوں سے بھی انگیج کرنا چاہتی ہوں، ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ رکن یمنی اس واحد کونا ہے خانہ کعبہ کا جو غلاف سے ڈھانپا ہوا نہیں ہوتا، وہ عیاں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ فرحان؟ جیسے حجر اسود ہے جی، ایک پتھر ہے، اسی طرح رکن یمنی جو ہے اس کی یہ بھی پتھر ہے جو یمن کی طرف اس کے ڈائریکشن اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو اس مقام سے لے کر اور آپ نے حجر اسود تک جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے استغفار کرنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ بخشش ہوگی اس مقام پر، تو اس کو صرف نمایاں کرنے کے لیے جو ہے اس کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا جاتا۔ بالکل صحیح۔ شجاع، آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہوئی، اور جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ علم کا حصول اور زیادہ سے زیادہ اس کی جستجو کرنا، یہ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات، ایک شعر ہے، اس خیال میں بڑی پاور ہے کہ ایک مرہم ہے جس سے درد مٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خیال آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کریں، اگر آپ کے اندر یہ جستجو ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ اور سیکھنے کا عمل، جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی شخص اگر ایک کام روزانہ کر رہا ہے، اس میں ماہر بھی ہو گیا، مہارت حاصل کر لی ہے، تو بڑا آسان ہوتا ہے اس پہ فخر کرنا، اور پھر اس فخر کی وجہ سے سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر دن ایک نیا سبق ہوتا ہے آپ کے لیے۔ جب آپ روز، اب میں اگر شوبز کے حوالے سے بات کروں تو میں اگر 50 ڈراموں میں نے کام کیا تو 50 الگ کیریکٹرز کیے۔ مثلا میں نے پولیس والا اگر کیریکٹر کیا تو کانسٹیبل پولیس والا بھی تھا، اس میں ایس پی بھی تھا، انسپیکٹر بھی تھا، اس میں نیگیٹو بھی کیا، پازیٹو بھی کیا۔ تو یہ ایک ہی کیریکٹرز میں 5 کیریکٹرز ہیں، تو اس میں اگر آپ ایک ہی جگہ پہ رک جائیں گے تو کبھی بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے بہنا ہے، سیکھتے جانا ہے۔ نگہت، آپ کے پاس بھی اتنی ٹپس آتی ہیں، اور اکثر ہم یہ بات یہی کرتے ہیں کہ جو ہرب سے ریلیٹڈ ٹپس ہیں، یا پھر آج جتنی ہماری انفارمیشن ہے، نالج ہے، تو ہم کہتے ہیں جی فلانی چیز کی اتنی افادیت ہے، کل ہم اسی کو نیگویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سالہ سال آپ نے کسی کو کہا کہ جی یہ استعمال کر لیجئے، اس سے آپ کا یہ مرض میں افاقہ ہو جائے گا، یہ کنڈیشن صحیح ہو جائے گی، اور پھر ایک تحقیق سامنے آتی ہے کہ نہیں بھی ہم تو غلط کر رہے تھے، آپ اس وقت آپ کیا سوچتی ہیں؟ ویسے یہ بات ہوتی ہے، لیکن کچھ جیسے ہم ہربس کی بات کرتے ہیں، جیسے ہماری ہربل اس میں، تو وہ سالہ سال کی تحقیق سے جو ہے کہ یہ ہرب جس چیز کے لیے وہ اسی چیز کے لیے ہوتی ہے، یہ میڈیسن میں ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت ساری سائیڈ ایفیکٹس ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد ہے جیسے ہم موٹاپے کے لیے مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ بیچارے فیٹ کو برا کہتے رہے، پھر ہم نے بدمزہ بسکٹ کھائے فیٹ فری کے نام پہ، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ فیٹ تو بیچاری کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اصل کلپریٹ تو شوگر تھی کہ شوگر کھانی نہیں چاہیے تھی۔ تو یہ جب تحقیق سامنے آتی ہے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہی بات ہوتی ہے نا کہ علم بہت ضروری ہے۔ بے شک، علم تو جسے کہتے ہیں نا کہ مومن کی میراث ہے۔ ہاں جی، اور علم بہت ضروری ہے، تو اسی لیے ہر چیز میں جو بھی کام آپ کریں
اس کو آپ کو پراپر پتا ہونا کہ صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ فیٹ نہیں آپ کو فیٹ کرتی، وہ آپ کو موٹا نہیں کرتی، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری، لیکن اگر آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کا کھانے کا ہے، آپ کا اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، پورا آپ کا لائف سٹائل جیسے اچھا آپ یہ دیکھیں اگر ہم جی یہی بات کہ میں یہ جو بات کر رہی ہے نا، میں نے جو خیال والی بات کی ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میرا ویٹ تھا 117 kg 117 اور اس کے بعد میں 76 پہ لے کر آیا اپنے آپ کو. اس میں قورمہ بھی کھاتا تھا، بریانی بھی کھاتا تھا، پراٹھے بھی کھاتا تھا، انڈے بھی کھاتا تھا، سب کچھ کھاتا تھا. ساتھ میں کیا وظیفہ کرتے تھے؟ لیکن وظیفہ نہیں، سنت طریقے سے کھاتا تھا. اچھا کھاتا تھوڑا تھا، 5 مرتبہ دن میں کھاتا تھا، 3 مرتبہ پورشن کنٹرول کیا. اس کے بعد واک کرتا تھا، میں نے کوئی ایکسرسائز کوئی چیز نہیں لی اور الحمدللہ میں یعنی اس کو مینج کرنے کی بات ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی رانا پر، یہ میرے خیال میں دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہوں، آج کل جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کا کریڈیبل ہونا ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہو گیا ہے. ہم بڑے وثوق سے جن باتوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں. اور وہ پہلے تو ہم کہتے تھے نا نیوز پیپر سے آپ کے پاس انفارمیشن آئی تو اس کا ایک پورا ایڈیٹوریل سسٹم تھا. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ ایڈیٹوریل بورڈز ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا پہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ بڑی مرضی سے لائف ہیک، ٹوٹکا، ٹپ، یعنی انفارمیشن، حدیث، یعنی اللہ معاف کرے اس طرح کے حوالے دے کے بھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں ایون دا ٹرانسلیشن آف قرآن ایٹ ٹائمز از فلاڈ، اور اس کو کوئی تحقیق کرنے والا، دیکھنے والا، اس کو ریویو کرنے والا موجود نہیں ہے. کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ دیکھیے کوئی بھی شخص جو ہے نا استاد کے بغیر عالم نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 1,00,000 صحابہ کرام موجود تھے جو اتنا کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ چکے تھے کہ وہ اگر ریگستانوں سے اور چراگاہوں سے بھی گزرتے تھے تو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو بیٹھ کے آقا کی تعلیمات دیتے تھے. تو وہ اوتھینٹسٹی تھی. تو آپ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ استاد کے پاس جائیں تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اب یہ کہنا ہے کہ جی نیٹ جو ہے وہ استاد بن گیا، جو چاہیں سیکھ لیں، جو چاہیں کر لیں. آپ جو ہے نا وہ اپنے جیسے ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں بھائی، تو ڈائٹ پلان بھی وہاں سے لے لیں اور ایکسرسائز بھی اس کو دیکھ کے کر لیں. لیکن میں کہتی ہوں اس کے باوجود اگر آپ جم جاتے ہیں اور اس وہاں پہ جو آپ کا استاد ہے اس سے سیکھتے ہیں تو جلدی اثر ہوتا ہے اس کا، کیونکہ وہ پراپرلی آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. بالکل وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا لیول ہے، اس کے بعد آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کلامی کی وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا اور آج کی دعا بھی ہم نے یہی کہہ کے کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے. پہلے جب لوگوں سے پوچھا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پبلک اوپینین اس بارے میں کیا تھا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ پاک ہمیں بخش دے قرآن کا علم ہو جو تم نے عطا فرمایا ہے دنیا پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطا فرمایا وہ بھی ہمیں بھی عطا فرما. اللہ پاک ہمیں اتنا علم دے کہ ہم حلال و حرام میں فرق کرنا سیکھ سکیں. اللہ ہمیں اتنی علم کے ذریعے علم اتنا دے کہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، اپنے حقوق العباد سیکھ سکیں، اور اتنی عقل اور سمجھ دے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں تاکہ ہماری آخرت بھی اچھے سے بن سکے. سب سے اچھا علم ہے نا وہ دنیا میں وہ عطا کر، یعنی کہ آپ کو اچھے برے کی تمیز آ جائے. اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، اور ہر دینی مسلمان بھائیوں کا فرض ہے کہ وہ علم کو سیکھے. اگر علم کو نہیں سیکھتے تو ہم زندگی بھر جاہل رہیں گے. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. مجھے اتنا علم عطا فرما کہ میں دنیا کے اندر زندگی اللہ تیرے حکموں کے مطابق گزاروں تاکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر مجھے کامیابی حاصل ہو. اللہ میرے امتحان بھی اچھا ہو، ایک دنیا کا امتحان ہے، ایک آخرت کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما، آخرت میں امتحان بھی کامیاب فرما. خدا ہماری اہلیت میں اضافہ کرے تاکہ ہم اس کے متعامل ہو سکیں، جو علم اس میں رکھا گیا اس کو بہترین طریقے سے برت سکیں، کیونکہ خدا کی بے پناہ برکتیں رحمتیں موجود ہیں جن کا ہم فیل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ وہی علم عطا فرمائے جو آگے جا کے ہمیں ہدایت یافتہ بنائے. جتنا بھی پڑھیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پڑھنے کی، وہ ہمیشہ یاد دہانی رہے اور ہماری اگلی نسلوں میں ہم اس کو ڈیلیور کر سکیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں.
جب بھی کوئی چیز آپ کی obsession بن جائے تو اس خیال کو اپنے ذہن میں ضرور لے کے آ جائیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا، اگر تمہیں ہر چیز کل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کل تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تو نہ تم آج کی خوشی کو انجوائے کر سکتے ہو، نہ جو نعمتیں تمہارے پاس آج موجود ہیں اس کے بارے میں بھی یہ خوف ہوگا کہ کل یہ شاید نہ ہو. لیکن اگر اس بات کو ہم اپنے چیلنجنگ ٹائمز میں یاد رکھیں کہ بھئی کل تو اس سے بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، چیزیں بالکل پلٹ سکتی ہیں، تو یہی آپ کی امید کی ڈھارس بن جاتا ہے. فرحانہ آپا، چلتے چلتے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کس طرح علم کے لیے دعا کی جائے؟ بہت سارے لوگوں کی یہی خواہش ہے رب زدنی علما کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، رزق حلال اور عمل صالح کی توفیق مانگتا ہوں. جو علم مانگا ہے وہ بھی نفع بخش علم، یعنی کہ جس سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا کر جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ علم کی عظمت جو ہے وہ تواضع اور انکساری ہے اور اس کا پھل تقویٰ ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی ایک حرف بھی سکھا دے تو وہ میرا استاد ہے، جہاں چاہے مجھے بیچ دے. ایک حرف کی بات، لفظ کی بات نہیں ہے، حرف کی بات. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس نے جب یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھاری ہو جائیں، 70 اونٹوں پہ آئے وہ لکھا ہوا. اور جب آپ سے کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح فرمائیے تو لفظ بے کی تشریح فرمانا شروع کی. عشاء کے بعد تو فجر کی اذان ہو گئی. بسم اللہ میں سے صرف لفظ بے کی. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ علم کیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے کام آؤ اور خود تکلیف اٹھاؤ، اپنے بزرگوں کی نصیحت کو سنو، اس پر عمل کرو، اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ حق کی پیروی کرو. جب تم یہ کرتے ہو تو تم علم حاصل کر سکتے ہو، اور پھر جب تم اس قابل ہو کہ تم کسی سے بدلہ لے سکتے ہو، اسے معاف کر دو، تو یہ علم ہے. زبردست. یہ خصوصیات ہیں جب آپ اپنے اندر یہ پیدا کر لیتے ہیں تو علم آپ کے پاس آتا ہے. اور خاص طور سے جب آپ نفس کی خواہش کو مارتے ہیں تو علم آپ کے قریب آتا ہے، ورنہ علم آپ کے قریب نہیں آ سکتا. جہاں آپ کا ایگو آ گیا، جہاں آپ کا نفس آ گیا، وہاں آپ سمجھے کہ سیکھنے کا عمل بھی رک گیا اور علم آپ سے روٹ گیا. جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیک آتی ہوتی ہے لیکن جو شفا تھی، جو برکت تھی، جو اثر تھا، وہ آپ کے پاس میں ایڈ کر دوں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. جی جی جی. وہ خواتین اور حضرات جو کہتے ہیں جی بچوں کو پڑھاتے تو پڑھاتے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو ان کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ سورہ علم نشرہ کو 40 مرتبہ پڑھیں، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس پڑھے ہوئے کو پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں یا پھر تیل کے اوپر دم کر دیں اور وہ تیل ان کے بالوں میں، سر میں لگائیں. ہلکے جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ بھولیں گے نہیں، یاد رکھیں گے. ویری گڈ. یہ یعنی ایگزامس کے بعد آ رہی ہے لیکن اگلے ایگزامس بھی آنے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو ضرور استعمال کر سکتے ہیں. بالکل، زندگی ایک امتحان ہے جی، اور روز ہم امتحان لیتے ہیں. عائشہ کی ڈرنکس ریڈی ہیں، ریسیپی کارڈز آپ دیکھ چکے ہیں. ایک دفعہ کوئکلی ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ اس کو میں جہاں چھوڑ کے گئی تھی اس وقت آپ اس کو سوتے کر رہی تھی، الگ سے آپ نے فرائی کیا تھا شملہ مرچ کو اور اس کو ملا کے تھوڑی سی کری رکھیں اس میں. ہاں تھوڑی سی رکھیں گے کیونکہ ہم نے پھر اس میں ٹماٹر ایڈ کیے تو اس کو خوب اچھی طرح بھونا تھا، پھر اس میں سے سالٹ ایڈ کیا تھا، باقی ہم نے چیزیں ایڈ نہیں کی تھی. لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہم کالی مرچ اور گرم مسالہ زیرہ ڈال دیے تو ایک دم سے کڑھائی کالی ہو جاتی ہے، تو بالکل اینڈ میں ڈالیں گے، بالکل آخر میں یہ مسالہ ڈالیں. اچھا، اور ڈرنکس میں آپ نے بتایا تھا کہ اس میں ہے آڑو ہے، فریش آڑو تھا، اورنج جوس تھا جو آپ نے کہا کہ پاؤڈر فارم میں تھا، اینڈ کریم اور ملک اور آئس کریم. ویری گڈ. اور آئس کریم بھی ڈالیے اس لیے بھی کیونکہ ہم تیرے سے بات کر رہے تھے ہیٹ ویو جی 27 تاریخ تک کراچی میں ایکسپیکٹڈ ہے مختلف علاقوں میں، تو ٹھنڈا ٹھنڈا پیجیے، ٹھنڈا ٹھنڈا سوچیے. اور جس طرح علم کی اچھی اچھی باتیں یہاں پہ ہو رہی تھیں، بہت بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا ادا کرنا چاہوں گی. شجاع، فرحانہ آپا، نگہت، آپ لوگ یہاں پہ موجود تھے. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور بہت ساری باتوں میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ تشنگی رہ گئی، بات کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث نہیں کر پاتے. جاتے جاتے آپ سب کو شکریہ ادا کریں گے اور الماس کی طرف بڑھیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں. اور آج جس طرح کے 19واں روزہ ہے تو ہم بالکل دہلیز پہ کھڑے ہیں آخری عشرے کی. اسی حوالے سے الماس کچھ کہنا چاہیں، کچھ دعا کرنا چاہیں، کیونکہ رحمت کا، استغفار کا عشرہ بھی گزر گیا، اب صرف دوزخ سے نجات بچی ہے. امید یہ ہے کہ اس عشرے کا بھی آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو. عصیان پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو. جاسوس و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو.
सरताबा इनकिसार हो, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता, या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता, या रब तेरे जलालो जलालत का वास्ता, या रब रसूल हक की रिसालत का। PIB कॉलोनी किसके नाम पर है? तो क्या आप मार नहीं सकते? ऑप्शन मेरे पास नहीं है। जवाब होने चाहिए ना। नहीं ना।